والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وعترته وصحبه الهاديين المهديين الطاهرين المطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نکاح الا بولی. حضرات گرامی، جن مسائل کا شمار مسلم پسندہ میں ہوتا ہے ان میں سے ایک ولایت ہے. ولایت یعنی سرپرستی، گارڈین شپ، کہ نکاح کرنے کا، نکاح کرانے کا حق کس کو ہے. بیٹی ہے، اس کا نکاح کون کرا سکتا ہے؟ اس کا ولی کون ہے؟ لڑکی ہے تو سب سے پہلے اس سلسلے میں ایک اصولی بات اور قانونی بات ہے اور ایک اخلاقی معیار کی بات ہے. تو جہاں تک خالص قانونی بات ہے، قانون کے مطابق، شریعت کے قانون کے مطابق، اسلامک لا کے مطابق، اگر ایک عاقل بالغ لڑکی اپنا نکاح عاقل بالغ لڑکا، یہ دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے دو گواہوں کی موجودگی میں اپنا نکاح کر لیا مہر کے تذکرے کے ساتھ، تو قانونی زبان میں یہ دونوں میاں بیوی ہو گئے. اسی طرح جو عدالتوں میں نکاح ہوتے ہیں، کورٹ میرج جسے کہتے ہیں، اگر کورٹ میرج ایک مسلم عاقل بالغ لڑکی نے کسی مسلمان سے نکاح کیا اور وہاں دو مسلم گواہ موجود ہیں، عدالت میں، کورٹ میں دو مسلم گواہ موجود ہیں، تو بھی یہ کورٹ میرج شرعی نکاح میں تبدیل ہو جائے گا اور نکاح ہو جائے گا. یہ تو بات قانونی ہے، لیکن جو شرافت، اخلاق اور سماج اور شریعت کے آداب ہیں، اس میں یہ ہے کہ کنواری لڑکی جو ہے، جو عاقل ہو، بالغ ہو، اس کا نکاح بھی، اس کی شادی بھی اس کا ولی اور اس کے گارجین طے کرتے ہیں. البتہ اس کی مرضی ضروری ہے، اس سے معلوم کرنا کہ تمہارا رشتہ فلاں سے کیا جائے، کوئی تفصیل اس کو بتانا اگر وہ نہ جانتی ہو، یہ تو ضروری ہے. لیکن جو نکاح کا صیغہ، نکاح کی جو ذمہ داری ہے، اس کا ولی جو ہے، سب سے قریبی اور سب سے پہلا ولی جو ہے باپ ہے. تو باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اولاد کا نکاح کرے، اور اس میں انتخاب جو ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، کہ 4 بنیادوں اور 4 اسباب کی بنیاد پہ کسی جو ہے شادی کی جاتی ہے. اس میں لحسبھا، کہ وہ خاتون اعلیٰ خاندان کی ہے، ولمالھا، یا بہت مالدار خاتون ہے تو اس سے نکاح مال کی وجہ سے کر رہا ہے، یا یہ کہ لجمالھا، بہت خوبصورت ہے
تو اس خوبصورتی کی وجہ سے کر رہا ہے، یا لدینہا، یا اس کی دینداری کی بنیاد میں نکاح کر رہا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فاظفر بذات الدین، کہ دینداری کا جو وصف ہے یہ سب سے کامیاب وصف ہے۔ دیندار لڑکی سے نکاح کرو تو تربت یدا، تو تمہارے دونوں ہاتھ جو ہے گھی میں رہیں گے، تربتر رہیں گے۔ تو گویا سب سے نمایاں جو وصف لڑکی میں یا لڑکے میں تلاش کرنا چاہیے وہ دینداری بھی جو مکمل دینداری۔ ایک تو ہماری اللہ معاف کرے ہماری دینداریاں بھی رسمی ہیں، خاص لباس پہن لیا، کچھ جو ہے عبادتیں کر لی تو ہم سمجھتے ہیں بہت دیندار۔ اخلاق ہمارا کیسا ہے، لین دین کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، یہ تمام چیزیں دینداری کے اس میں آتی ہیں۔ اور اگر یہ ساری چیزیں جمع ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اگر ترجیح دینا تو ولی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ایسا رشتہ ڈھونڈے جو اچھا ہو اور گھرانہ دیندار ہو اور وہ دین سے وابستہ ہو۔ تو یہ چیز ہے۔ اسی طرح وہ دونوں میں برابری ہو، یعنی کفو، کفاءت بھی، کفو اور برابری جو ہے یہ بھی مسلم پرسنل کے مسائل میں سے ہے کہ نکاح جو ہے وہ برابری میں ہونا چاہیے۔ یعنی برابری کا مطلب کہ دونوں کی مالی حیثیت ایک، اگر مالی حیثیت دونوں کی الگ الگ ہوگی تو بڑے اختلافات ہوتے ہیں کہ مثلا کسی امیر ذاتی کو کسی جو ہے مالدار گھرانے کی لڑکی کو ایک آٹو رکشہ چلانے والا ایک غریب آدمی نکاح کر کے لا رہا ہے، تو جذبات ایک الگ مسئلہ ہے، جذباتی زندگی زیادہ نہیں گزرتی۔ جب حقائق کا سامنا کرنا پڑے گا کہ وہ تو جو ہے منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئی تھی اور یہاں آئی تو ساری مشکلات ہیں، تو پھر گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مالی برابری اور مالی جو ہے یکسانگی بھی اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح آج کل جو برابری ہے وہ جو ہے اس میں ہے بزنس اور کاروبار۔ مثلاً اس کی مثال ہے کہ ایک گھرانہ ایسا ہے جہاں کے لوگ اپنے یہاں لوم سے کپڑے بنتے ہیں، تو ان کے یہاں یہ عادت ہے کہ لڑکے جو بھی وہ بھی بنتے ہیں، لڑکیاں بھی بنتی ہیں۔ اب اگر اس لڑکی کا رشتہ ایسے گھرانے میں ہو جہاں اس کا رواج نہ ہو بلکہ وہاں سونار ہو، سونے کی دکان کی ہو یا ریشم کا کاروبار کرتا، تو اب ایسے کاروبار کا فرق ہونے کی وجہ سے جب یہ لڑکی جائے گی اس بنکر کی اس کے یہاں تو ان کے یہاں کی خواہش ہوگی کہ وہ بھی ایک لوم چلائے، تو ظاہر ہے کہ مسئلہ ہوگا، اس نے تو کبھی لوم چلایا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان چیز اب ایڈجسٹ کرنے کا ایک الگ مسئلہ ہے، تو نکاح سے پہلے ان چیزوں کا دیکھنا یہ چاہیے۔ بہرحال مسئلہ چل رہا ہے ولی کا کہ گارجین کون ہو، تو سب سے پہلے گارجین جو ہے وہ باپ ہے، تو باپ اپنے طور پہ لڑکی سے اجازت لے کر نکاح کرے، یہ شریفوں اور شرافت کا نکاح ہوتا ہے، یہ اخلاق اور اچھے سماج کی پہچان ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں مخلوط تعلیم ہے، ایک ہی کالج میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں پڑھتی ہیں، بے محابہ جو ہے ملنا جلنا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سماج میں بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہاں ایک دوسرے کی پسند سے نکاح ہوتا ہے، شادی کی جاتی ہے، تو اگرچہ رسمی طور پہ قانون کے تحت جو ہے نکاح لوگ اکثر لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں رک کر یہ سوچنا ہوگا کہ اپنے بچے اور بچیوں کی تعلیم کا انتظام ایسے انداز میں کریں کہ ان کی تربیت ہو اور وہ دینداری کو اپنے قائم رکھ سکیں، اسلامی احکام کو، حجاب کو اور اجنبی لوگوں سے بات چیت نہ کرنے، ان کے ساتھ نہ ملنے، یہ ساری چیزیں قائم ہیں۔ آپ
کہیں گے بہت مشکل ہے، حالانکہ آج بھی گرلس کالج، خود لڑکیوں کے کالج موجود ہیں، صرف لڑکیاں لڑکیوں کے کالج میں پڑھ سکتی ہیں۔ تو بہرحال تعلیم کوئی بھی ہو، یہ اصول اور شریعت کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ تو اپنی بچیوں کا نکاح سب سے پہلے والد کا حق ہے کہ وہ والد جو ہے اس ذمہ داری کو انجام دے۔ اسی بات سے حکم ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کی نکاح کی اور ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے اور ان کا اچھی جگہ رشتہ کر دینا چاہیے۔ اسی طرح وہ لڑکی مثلاً جس کا کہیں نکاح ہو گیا اور نکاح ہونے کے بعد کسی وجہ سے وہ مثلاً آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ جو عورت ہے ظاہر بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، تو یہ شادی ایک مرتبہ شادی کر چکی ہے، تو اس کا بھی ولی جو ہے باپ ہی ہوگا، لیکن دونوں کنواری اور جو ہے بیاہی، ان دونوں لڑکیوں میں فرق ہوگا کہ کنواری لڑکی اس کے سامنے صرف نکاح کا ذکر کیا جائے گا، ہم تمہارا نکاح کر دیتے ہیں، وہ خاموش نہیں، تو اس خاموشی کو رضامندی مان لیا جاتا ہے، ایجاب مان لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر لڑکی غیر وہ شادی شدہ ہے یا پھر اس کو طلاق ہو گئی ہے یا جو ہے اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، تو اس سے کے نکاح کے لیے ضروری ہے کہ صراحتاً اس کی اجازت دی جائے، وہ اپنی زبان سے بتائے کہ ہاں فلاں کا رشتہ میں قبول کرتی ہوں یا مناسب رشتہ کر دیا جائے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ اس کے بعد اگر باپ موجود نہیں ہے تو باپ کے بعد جو حق پہنچتا ہے وہ دادا کو پہنچتا ہے کہ دادا جو ہے گارجین ہے، دادا جو ہے شادی کرائے گا، اور اگر دادا بھی نہ ہو تو پردادا، عام طور سے اس سے اوپر ہوتے ہیں پردادا، دادا، باپ، یہ کے بعد دیکھیے پہلے نمبر پہ باپ، پھر دادا، پھر پردادا۔ اب اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر جو ہے بھائی جو ہے اس کا ولی ہوتا ہے، وہ بھائی جو باپ شریک ہو یعنی حقیقی بھائی وہ ولی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر بھائی بھی نہ ہو تو جو ہے ایسے وقت میں چچا جو ہے ولی ہوتا ہے، بھتیجا یا پھر بھتیجا والا جو ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ ان تمام کے بعد جو ہے کہیں جا کے یہ گویا ولیوں کے اور ولایت کے یہ درجے ہیں۔ تو نکاح میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ میں نے اس مسئلے کی اس واسطے ذکر کیا کہ یہ مسلم مسئلہ میں شامل ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جو ہے اگر اس کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو عدالتیں اس کو تسلیم کرتی ہیں اگر دونوں فریق راضی۔ مسلم مسئلہ بھی وہی نافذ ہے جہاں دونوں فریق راضی ہیں، یعنی لڑکے والے لڑکی والے یا اور کوئی مسئلہ ہے، اگر آپس میں اختلاف ہے تو دونوں فریق جو مسلمان ہیں وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان ہوں اور دونوں مسلم پرسنہ کو ایکسیپٹ کرتے ہوں، یعنی اس کے مطابق فیصلہ چاہتے ہوں، تو اس میں اسلامی قانون کے مطابق ہندوستانی دستور فیصلے کی اجازت دیتا ہے۔ اسی لیے دارالقضاء جگہ جگہ قائم کیے گئے ہیں مسلم پرسنہ کی طرف سے، مسلم پرسنہ بورڈ کی طرف سے، اور بھی تنظیموں نے اس کو قائم کیا ہے۔ تو دارالقضاء کے قائم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے جو اس طرح کے مسائل ہیں وہ اپنی عدالتوں میں حل کریں تاکہ ہمیں جو ہے وقت بھی بچے اور پیسہ بھی بچے۔ تو اس لیے ولی جو ہے وہ سب سے پہلے باپ ہے، اس کے بعد دادا ہے، پردادا ہے، اور اس کے بعد اگر یہ نہ ہو تو پھر بھائی ہے، یا پھر جو ہے باپ کے چچا ہے، یا پھر جو ہے بھتیجا ہے۔ تو یہ درجہ بدرجہ ترتیب کے ساتھ ولایت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ ولی اور گارجین کہلاتے ہیں، شریعت کے اصطلاح میں اس کو ولایت کہتے ہیں کہ کس کی ولایت کس کے اوپر ہے۔ اور یہ ولایت خاص طور پہ
اگر نابالغ کا نکاح کیا جا رہا ہے تو بھی یہ ولایت انہیں کو حاصل ہے۔ اگرچہ نابالغ کے نکاح کی حوصلہ افزائی اسلام نہیں کرتا، لیکن کبھی ضرورت ہوتی ہے اگر ہو تو یہی ولی نابالغ لڑکے یا لڑکی کا نکاح کرنے کا ان کو وہ مجاز ہے۔ وہ آپ کے سول لا میں جو عمر متعین کی گئی ہے 21 سال، اس وقت جو ہے 21 سال لڑکے اور لڑکی دونوں کی عمر متعین کی گئی ہے۔ اب دیکھیے اس میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں۔ یہ چونکہ انسان کی دماغ کی اپج ہے، یہ ہمارے جو اس طرح کے قانون ہیں جو وہ انسانوں نے بنایا، تو اپنے تجربات کی روشنی میں کبھی انہوں نے پہلے 18 سال عمر رکھی تھی، اس کے بعد پھر اس کو بڑھا کے 21 سال کر دیا، تو میرے خیال میں 30 سال میں 20 سال میں کیا پیش رفت ہوئی، کیا کچھ محسوس کیا گیا، کتنی ایڈوانس یہ دنیا ہو گئی کہ 21 سال دونوں کی عمر ہو گئی۔ اگر ہم عالمی قانون کا جائزہ لیں تو ایسا نہیں کہ ہر جگہ 21 سال عمر ہے۔ بہرحال اسلام کا قانون بھی کہتا ہے کہ اصل اختیار نکاح کا بالغ کو ہے، لیکن وہ ولی جو ہے نابالغ کا نکاح مصلحت کے تحت کر سکتا ہے۔ مثلا مان لیجیے لڑکی عام طور پہ جو بالغ ہوتی ہے 15 سال میں بالغ ہوتی ہے، 14 سال میں بالغ، لڑکی بچیاں ہماری جو 15 سال میں بالغ ہوتی ہیں، اب 15 سال میں وہ میڈیکل کے حساب سے بالغ ہو، تو اب کیا دشواری ہے اس کا نکاح کرتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں میچور ہونے دیجیے، اس کے اندر جو ہے وہ خود اعتمادی اور یہ چیزیں پیدا ہونی ہیں، تو اس کی تو کوئی حد نہیں ہے، کبھی 50 سال تک ہونے کے بعد بھی وہ عقل و شعور نہیں ہوتا۔ تو بہرحال تو یہ جو شادی کا مسئلہ ہے 21 سال کا، یہ قانون ہندوستان میں اس وقت مستقل ہے اس کے تحت ہے، لیکن مسلم پسندہ جو ہے وہ یہ قانون ہے کہ بالغ ہے تو اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر نابالغ ہے تو ولی کے کرنے سے وہ نکاح بھی مانا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کچھ رخصتی میں تاخیر ہوتی ہے جب ایسا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ایک لڑکی بالکل بالغ ہونے کے قریب ہے اور بہترین کوئی اچھا رشتہ مل گیا، تو باپ بھی سوچتا ہے کہ 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد شادی کرنی ہے، ابھی رشتہ کر لیا جائے، ابھی شادی کر لی جائے، تو حکمت کا اور موقع کا تقاضا ہوتا ہے کہ کبھی اچھا رشتہ مل جاتا ہے، تو لڑکی ابھی نابالغ ہوتی ہے، بالغ ہونے کے قریب ہوتی ہے، تو اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ تو شریعت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مسلم پسندہ کے حساب سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اگر مسلم پسندہ بورڈ کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دور میں باقاعدہ بچوں اور جو ہے کم سنی کے نکاح پہ پابندی لگائی گئی تھی، تو اس وقت حضرت مولانا جو ہے منت اللہ رحمانی صاحب جو فاؤنڈروں میں سے ایک فاؤنڈر تھے، یعنی بانیوں میں سے ایک بانی تھے مسلم پسندہ بورڈ کے، مولانا منت اللہ رحمانی، انہوں نے باقاعدہ ایمرجنسی کے دور میں بھی وہ اور دیگر دور میں بھی وہ رسالے اور کتابیں اور باقاعدہ اسلامی قانون کی اشاعت کی، یہ تھی جرأت، یہ تھی ہمت۔ تو ایسے دور میں بھی کام کرنے والے کام کرتے ہیں، اس واسطے مسلم پسندہ کی ایک عظیم تاریخ ہے، اور مسلم پسندہ جن چیزوں کا نام ہے ان کی پابندی کرنا، کم سے کم ان کی پابندی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کا مکمل پابند بنا اور ہماری حفاظت جو ہے ہر شر سے